ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب حافظ مختار احمد رضوی صاحب۔ اب میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دیتا ہوں رفیق حضرت قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ کے مخلص اور قریبی ساتھی جناب قبلہ صاحبزادہ پیر سید محفوظ مشہدی صاحب، آستانہ عالیہ بکی شریف، صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ سندھ، صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب، آپ تشریف لاتے ہیں اور قلوب و اذہان کو حضور علیہ السلام کی مدح سرائی سے منور فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین نصطفى خصوصا على خاتم الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء شفیعنا یوم الجزاء الذی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء سیدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل الورع والتقى فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ حضرت فخر المشائخ صدر محفل وفخر العلماء
وہ خطیب آل سنت و فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ و بزرگان دین و معزز حاضرین، اس عرس سراپا قدس کی 11ویں شریف اور عرس کلندر مست جمال قدس اللہ سرہ امام کی اس ایمانی محفل پاک میں سٹیج کے اعلان کی تعمیل میں حاضری دینے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے کے لیے اس تقریب پاک کی مناسبت سے قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیہ پاک کو میں نے اس محفل پاک کی مناسبت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن و حدیث علم عقائد کی روشنی میں مذہب حقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ کرامات اولیاء، تصرفات اولیاء، حیات اولیاء کے موضوع پر چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ تمام حضرات نہایت ہی ذوق و شوق، محبت و الفت، خلوص و پیار، تواضع اور انکساری کے ساتھ میرے اور اپنے آقا سرور انبیاء حبیب کبریاء باعث ایجاد ارض و سماء شب اسرہ کے دولا الذی من کان نبیا و آدم بین الطین والماء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کے دربار گوہر بار میں تین دفعہ ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیک منی والصلاتی یا رسول لیس لی حسن العمل کیف النجاتی یا رسول ما اقولو کیف حالی حیث لا یخفی علیک انت تعلم ما مضی وما سیاتی یا رسول اشتری ذنبی بعفوک لیس لی فی الخیار بیت منک فی الازل بیر البطاتی یا رسول۔ اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم، اسیروں
کہ مشکل کشاؤں سے اعظم فقیروں کے حاجت رواؤں سے اعظم گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کو میری آؤ یاؤ سے اعظم تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا محمسر ہوئی ایک دم غوث اعظم اور تو قوت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث اور تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ منہ ورنہ تو کس قابل ہے یا غوث اور رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا گدا کے کام اور رک جائیں ہاشا فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث بزرگان دین و معزز حاضرین میں اور آپ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی یہ ستاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل پہ اس کے اس کرم پہ نبی پاک کی اس رحمت پہ اور حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث سمدانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور عاشق رسول فنا فی الشیخ فنا فی الرسول حضرت مست جمال قدس اللہ سرہ العزیز کے اس روحانی تصرف پر جو اس نے اپنے چہتے مرید سلیم قادری کے حصے میں لایا اور اس نے اس عرص پاک کی محفل کا اس بے دینی کے زمانے میں اس بے راہ روی کے زمانے میں اس بد مذہبیت کے زمانے میں اس رافضیت کے زمانے میں اس خارجیت کے زمانے میں اس معتزلیت کے زمانے میں اس بے حیائی کے زمانے میں اور اس نفسا نفسی کے زمانے میں میرے اور آپ کے حصے میں اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے طفیل سرکار بغداد اور مست جمال کے صدقے میں قبول فرماتے ہوئے کل معاشر کے میدان میں میرا اور آپ کا عشق حضرت غوث پاک کی قیادت و سیادت میں دامن مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں فرمائے میں کوئی لمبا چوڑا مقرر بھی نہیں ہوں خوش اعلان وائز بھی نہیں ہوں نبی پاک کا نام لیوا ہوں جو بات کروں گا اس کو قرآن سے حدیث سے علم عقائد سے شرعاً باحوالہ ثابت کرنا یہ شرعاً منصباً اخلاقاً میری شرعی ذمہ داری بات میری آپ نے سمجھی نا فخر المشائخ فخر العلماء اور پھر قائد اہل سنت فخر السادات استاد الخطباء اور سند القراء قاری علی اکبر صاحب اور صاحب صدر کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے اپنی کئی ہوئی بات کا اور علم عقائد سے مذہب حقا
اہل سنت و جماعت کے مطابق جو بات میں کہوں گا ثابت کرنا میری ذمہ داری، نہیں سمجھے؟ بہت اچھے، بہت پسند کرنا بہت اچھے، نہ کرنا، اپنے دل میں جگہ دینا نہ دینا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ چاہتا ہے وَمِن مذہبی حب الدیار لِعَالِہَا وَلِلنَّاسِ فِيمَا یعشقون مذاہب۔ میری بات آپ نے سمجھی نا؟ اور پھر اتنی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں یوں عرض کر دوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہیں ارناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور ٹوٹ جائیں گے گناہ کاروں کے فوراً قید بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ میں آپ سے عرض کروں اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب جماعت جس کو اللہ جل مجدہ نے ثقلین میں سے، اولاد آدم میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے، انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام کے بعد چن لیا، منتخب فرما لیا، اپنا بنا لیا، اور یہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور تھوڑا وقت ہے، میں کوشش کروں گا کہ آیات اولیاء پہ جو بات میں عرض کر سکتا ہوں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی اور صدر صاحب کی موجودگی میں باحوالہ عرض کروں تو میں یہ عرض کروں کہ وہ جماعت جسے رب نے پسند فرما لیا، منتخب فرمایا، اس جماعت کا کہ کمالات، کرامات، درجات، تصرفات، حیات بعد الممات کا ذکر فرمانے سے پہلے تنبیہ فرماتے ہوئے، متنبہ فرماتے ہوئے، عالم الغیب و شہادہ کی شان رکھنے والی ذات نے فرمایا اعلیٰ خبردار ہوشیار ہو کر سن لو کہ میں نے انبیاء کرام کے بعد جس جماعت کو چن لیا، اپنا بنا لیا، اپنا بنا لیا، تو ان اولیاء اللہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے قریب کرنے والے ہیں، جو میری ساری کائنات کے بے طاع اللہ، بے فضل اللہ، بے رحمت حبیب اللہ، بطور کرامت مالک و مختار ہیں، ان کی شان دنیا آخرت میں، معاشر میں، عشر میں، صراط پر سے گزر کر کے جنت میں جانے کے بعد عبداللہ تک یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی اسی طرح، اسی آیات کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ، اسی کرامت کے ساتھ انتقال مکانی کے بعد فیض دیتے ہیں۔ فیض سنتے ہو میری بات؟ فیض دیتے ہیں اور لینے والے سعادت مند ان سے فیض لیتے ہیں، اس کمال اور اس تصرف و کرامت سے جو شربت موت کو نوش فرمانے سے پہلے اپنے شان کے مطابق وہ دیتے تھے۔ بات میری سمجھے نا؟ اللہ کا ولی
مرتا نہیں، اللہ کا ولی مرتا نہیں۔ جو اس کو عام انسانوں کی طرح مردہ کہے، میرے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چلتے پھرتے دنیا میں خود مردہ ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ ان کی حیات میری حیات سے، بانی محفل کی حیات سے، آپ تمام حضرات کی حیات سے کئی حصے مضبوط ہے، مقدس ہے، نورانی ہے، ایمانی ہے، پیاری ہے، اس لیے کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں باتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، متوجہ ہیں، جاگتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں کو رب نے حیات تو فرمایا ہے، اب زندے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کی زندگی کو حیات طیبہ نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب، اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت اور اس کے پیارے محبوب طالب المطلوب دانائے خفا غیوب کی نبوت و ختمیت پر ایمان لانے کے بعد ماد سے لے کر کے لاد تک خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، حرکات میں، سکنات میں، جمال میں، جلال میں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ، اور کما قال علیہ السلام کا اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو اس طرح بسر کیا جس طرح رب فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے اور دوسروں کو اطاعت کی تعلیم دیتے تھے۔ جس طرح آپ نے اس لائل پور کی بستی میں، وادی میں، امام المحدثین، سند المتکلمین، محدث علی الاطلاق، سیدی و سندی و غوثی و غیثی و مغیثی، حضرت قبلہ شیخ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ نے دیکھا ہے نا، مست جمال کی زندگی کو، جن کا عرس ہے حضور سیدنا غوث اعظم کی شان تو اللہ 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 وہ تو بہت اونچی ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ قبلہ شیخ الحدیث سیدی کو میں نہیں کہتا، ان کے مخالف بھی یہی کہتے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ان کی ان کی شان صداقت پہ لاکھوں سلام، اور پھر میں کیوں نہ عرض کروں، اور وہ مست جمال جو حضور سیدی قبلہ شیخ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ زندگی میں 8 سال قبلہ شیخ الحدیث کے قدموں میں رہا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے انہی کا صدقہ ہے، انہی کا فیض ہے، یہ مورنا ورنہ کیا ہے۔ تو عرض کروں، میں نے شاید و باید کوئی ایسا حصہ سال کے 12 مہینوں میں 8 سال میں گزرا ہوگا کہ عاشق رسول، کلندر وقت، فنا فش شیر، مست کلندر، وہ کیا نظم پڑھا کرتے تھے، کس طرح وہ نظم، کیا کہا کرتے تھے، از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست، وہ ہے کہیں آپ کے پاس لکھی ہوئی،
الشراب غوث اعظم، ذرا پڑھو آپ نے تبرک شبرک کھایا ہوا ہے خدا کے بندو، میں تو کوئی لمبی چوڑی نہیں کرتا کہ سبحان اللہ کہو، یہ کرو وہ کرو، میں واعظ نہیں ہوں، میں بس سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، جس کو پسند آتی ہے کرو، نہیں آتی تو سنو، نہیں آتی ہے بیٹھا کہ نہ سنو۔ الشراب غوث اعظم، میں نے نہیں ہے نا، گلشن و گلزار مست شراب غوث اعظم۔ نہ میں آپ پڑھتا ہوں، میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں، میں دو کلاکار کا مکتا حوالہ دینا ذرا اس واسطے تھا کہ نسبت ہو جائے، نکاح یا طالب علم میں بھی آنا، گل سمجھیے نا، حضرت قبلہ شیخ الحدیث کے قدموں میں رہ گیا، کوئی تھوڑا بہت تک دوڑ کرتا رہا۔ اگر میرا نام نہ ہوتا نا، اشتہار میں دیا ہوا ہے انہوں نے، شاید میں حاضری نہ دے سکتا، لیکن یہ بڑی مشکل بات تھی کہ میں حاضر نہ ہوتا۔ تو مست جمال قدس اللہ سرہ العزیز، کسی کی مرضی آئے تو کہے، نہ آئے تو نہ کہے، میں کہتا ہوں اپنے معلومات کی روشنی۔ مست جمال جب بھی آتے تھے، حالانکہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث کی ایک اپنی حیثیت تھی، نعت سننے والوں میں بھی سیکھی نعت بھی، وہ بڑے ہی اہتمام سے اور بڑے شان سے سنتے تھے، لیکن مست جمال جب بھی آئے، جس وقت بھی آئے، جس وقت جس موسم میں بھی آئے، ایسی کوئی محفل نہیں ہوتی تھی کہ سیدی قبلہ شیخ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت مست جمال قدس اللہ سرہ العزیز سلیم قادری کے پیر و مرشد تشریف لائیں تو حضرت قبلہ شیخ الحدیث ان سے اس منقبت شریف کو مسکراتے ہوئے سماعت نہ فرمائیں۔ بات میری سمجھے نا، ساری میں نہیں پڑھوں گا، ایک دو شعر پڑھوں گا اور بس آگے جو بات کہنی ہے میں بات رہ جائے گی، بات کروں گا تو کیا مستو۔ جب یہ آخری شعر پڑھا کرتے تھے نا حضرت قبلہ شیخ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار نہیں، میرا خیال ہے سینکڑوں بار میں نے دیکھا ہوگا 8 سال میں، ایک مہینے میں وہ مست کلندر کئی بار آ بھی جاتے تھے۔ بات میری سمجھتے نا، تو وہ یہ پڑھتے تھے اعلیٰ حضرت قبلہ شیخ الحدیث، وہ بڑے متشرع تھے، بڑا ان کا اپنا ہی طرز تھا، لیکن ان کے ساتھ ان کو بڑی محبت یوں تھی۔ ان کی ٹوپی ہے نا، یہ جو ٹوپی نہیں ہے سلیم کے سر پر، اس طرح کی ٹوپی ان کے سر پر ہوتی تھی، اور یہ پتہ ہے آپ کو اس کی یہ نیجی یہ پشت ہے، یہ بھی زری ہے، اوپر بھی زری ہے، اور یہ جو زری طرز کی ہونا تو ایک حد سے زیادہ ہو، اعلیٰ حضرت کا اس کے بارے میں جو فتویٰ ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کو ایسی ٹوپی وہ لگاتے تھے مسئلہ عرض کر دوں تو فرماتے تھے، میں نے دیکھا ایک دفعہ تو حضرت صاحب نے فرمایا، شاہ صاحب یہ مست جمال اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والی ہستی ہے، اس نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی ہے، فرماتے ہیں میری بات سمجھتے نا، فرماتے ہیں ایسی ٹوپی لگا کے، یہ ان کا بیان ہے، آپ نے فرمایا، مجھے لمبی چوڑی بات کا علم نہیں، فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا تو فرمایا اس کی جو ہے نا یہ نیچے والی یہ کونا، یہ اتنا زیادہ نہیں ہے جو شرعاً اس فتوے کی زد میں آتا ہے، اتنا جائز، یہ آپ فرماتے تھے۔ میری بات کو آپ نے سنا نا، وہ شیخ الحدیث کے ساری کائنات ان کے پاؤں کا نثار ہو جائے، وہ شریعت کے خلاف کسی بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بات میری آپ سمجھتے ہیں نا، جس کو شریعت کے خلاف دیکھا ہے فوراً مجمع میں ہی بڑا ہے، چھوٹا ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، فاضل ہے، مقرر ہے، مدرس ہے، محدث ہے، فقیر ہے، امیر ہے، ناتخوان ہے، کاؤما کسے باشد کوئی بھی ہے، اگر شریعت کے خلاف بات ہے آپ فوراً اسے ٹوکا کرتے تھے۔ تو مست کلندر تھے، اور میں انہی کی اس نسبت اور محبت کی بنا پہ 57 میں 56 میں فارغ ہوا ہوں، اور پہلی بار سوائے جامعہ رضویہ کے کسی محفل میں
اشتہار میں نام چھپ کر کے حاضر ہوا ہوں گا، لیکن وہاں تو میری حاضری ہر سال ہوتی ہے اور سب سے پہلے ہوتی ہے، اور اس میں یہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث کا فیض ہے۔ آپ سے عرض کروں تو مست جمال عاشق رسول اور فنا مست بابا، نہیں سمجھے؟ اور پھر واقعی وہ مست جمال تھے، اور ان مستوں کے جلوے کو دیکھنا ہے، ان مستوں کی شان کو دیکھنا ہے، قرآن و حدیث اور علم عقائد کی روشنی میں پھر ان قلندروں کو دیکھو۔ کس کے حوالے سے دیکھو؟ میں چشتی بھی ہوں، بات میری آپ سمجھتے نا، اور قادری بھی ہوں، اور پھر غریب نواز کے ساتھ ایک نسبت ہے تو عرض کروں، من بدامان معین الدین حسن دست زدم عادی من مرشد من خضر من مولا من اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی، یک نگاہ ہے، 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 گاہے گاہے از تو پھیلے پنج تن۔ یہ مست جو حقیقتاً کلندر ہیں اور مجذوب ہیں، یہ کیا دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، لینے والے ان سے کتنا لیتے ہیں؟ اس سرکار سے پوچھو کہ جس کو میرے آقا سرور انبیاء حبیب کبریا نے اپنے قدموں میں، اپنے دربار میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی کے جواب میں وعلیکہ السلام یا ولدی و یا قطب المشائخ کہہ کر کے یاد فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ معین الدین من ترا سلطان ہند کر دوں۔ نہیں سمجھے؟ وہ جو ہے نا غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بر صغیر کی حضور کے اس ارشاد سے لے کر کے تا قیام قیامت سلطنت محمد مصطفیٰ نے عطا کی، اور میرے آقا نے فرمایا معین الدین ہندوستان میں چلے جاؤ اور میرے دین کی خدمت کرو اور اجمیر میں قیام کرنا۔ غریب نواز کا اپنا بیان ہے، میں نہیں کہتا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار خاکی نے جسے بیان فرمایا ہے اور جو مستند تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ غریب نواز جب حضور کے دربار میں گئے نا، سلام عرض کیا، حضور نے سلام کا جواب عطا فرمایا جس کو ساتھ والے سارے حاضرین نے بھی سنا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا معین الدین میں تجھے ہندوستان کا سلطنت بنا کر، بادشاہ بنا کر ہندوستان بھیجتا ہوں، آپ سنجر کے رہنے والے ہیں اور اجمیر میں رہنا ہے، اجمیر میں۔ تو پورے بر صغیر کا جو ہے نا وہ نقشہ وہ سرکار دو عالم نے ان کے سامنے رکھ دیا، فرمایا ہندوستان کا یہ نقشہ ہے۔ بات رہ جائے گی آیات اولیاء پہ میں بات کروں گا، وہ مست کلندر کی بات کو بھی ساتھ میں نے چلانا ہے نا، صاحب عرس ہیں غوث پاک کی شان تو آہا سگے درگاہ میران شو جو خواہی قرب ربانی کہ بر شیران شرف دارال سگے درگاہ جیلانی، سگے درگاہ جیلانی، اور پھر امداد کن پڑھو نظرہ، ایمان تازہ کرو، جائز امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم۔ تو کلندر دیتے کیا ہے؟ جاؤ غریب نواز سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدر سنی کا زمانہ ہے، اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مانی باغ کو پانی لگا رہا ہے اور باغ میں میوے پکے ہوئے ہیں، انگور کے درخت کے ساتھ انگور کی گچھیوں نے اس کی لڑیوں کو زمین کی طرف جھکایا ہوا ہے، ایک کلندر آ جاتا ہے غریب نواز کے
باغ میں کس میں آ جاتا ہے؟ مجنوں کی ذرا تھوڑی سی بات کروں گا میں، ثبوت دینا یہ شرم میری ذمہ داری ہے۔ حوالہ جو غلط ثابت کر دے 1 لاکھ روپیہ اسے دوں گا، 1 لاکھ روپیہ اپنے جیب سے دوں گا۔ اگر میرا بتایا ہوا حوالہ ایک بھی اپنا یا بیگانہ غلط ثابت کر دے 1 لاکھ دوں گا، اور اگر صحیح ہو کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی۔ دورانِ بیان کوئی حوالہ پوچھے یا جانے کے بعد پوچھے تو جامعہ رضویہ میں قبلہ پیر صاحب کے ساتھ یا صاحب عرش سلیم کے ساتھ رابطہ قائم کرے، میں اپنے خرچے پر تصحیح نقل کے لیے حوالہ لے کے حاضر ہو جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ بس نہ تم صدمہ ہمیں دیتے، نہ ہم برباد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں۔ میری طبیعت اسی طرح کیا، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میری بات آپ نے سنی ہے تو غریب نواز کے باغ میں ایک کلندر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اسے کلندر کہتے ہیں، جسے مجذوب کہتے ہیں۔ پھرتا ہوا باغ میں آ گیا۔ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے نورانی سمے آگے کلندر آ گیا۔ جس طرح کلندروں کی بس جمال کو دیکھا ہے، ان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ان کا اپنا یہ ایک ذوق ہوتا ہے، ان کا اپنا یہ ایک شوق ہوتا ہے، ان کا اپنا یہ ایک طرز ہوتا ہے۔ ہم سب سارے مست بنے ہوئے نا، جو حقیقت مست جمال ہوں، وہ میں دوسرا فتویٰ بھی لگایا کرتا ہوں مولانا روم کی اس کے بیان میں کہ اے بسا ابلیس آدم روح ہست پس بہر دستے نبایت داد دست۔ بات میری سمجھے نا؟ آ گیا مست، آیا بیٹھ گیا، ادھر بیٹھ گیا۔ غریب نواز نے دیکھا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کوئی وار رفتہ آ گیا میرے باغ میں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں مست ہے، غرق ہے۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے کہ بہت در جہاں ہر کسے را خیالے، بہت در جہاں ہر کسے را خیالے، مرال ہما خوش خیال محمد۔ وہ جگہ بیٹھا ہوا غریب نواز نے ایک انگور کی وہ جو بیلیں تھی نا، درخت تھا، اس کی پکی ہوئے وہ گوشے زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے، ایک توڑ کے لے آئے اور اس کلندر کے پاس پیش کیا۔ فرمایا اس کو ذرا تناول تو فرمائے۔ کلندر مسکرائے۔ کیا ہوئے؟ خدا کی قسم کلندروں کی مسکراہٹ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، کلندر نے جس کے بچے نہیں نا جمتے تھے، جمتے ہی مرتے، جیسے جمع چند دنوں کا یا چند مہینوں کا ہو گیا مر گیا، وہ کون ہے؟ دیوبندی مکتب فکر کے حکیم الامت، دیوبندی مکتب فکر کے مجدد اشرف علی تھانوی۔ نہیں سمجھے؟ ذرا مجذوب کا حوالہ عرض کروں گا، با والا میں کہتا کچھ نہیں، کتاب میں ساتھ لایا ہوں، اگر حوالہ دیکھنا ہو میں ادھر بھی پیش کر سکتا ہوں، میں کتابیں ہمیشہ پاس رکھتا ہوں۔ بات میری آپ سمجھتے نا؟ اشرف علی آپ کہتا ہے کہ میری ماں کو بچے نہیں زندہ رہتے تھے، مر جاتے تھے، تو میری نانی میری ماں کو ایک مجذوب کے پاس لے کے چلی گئی، وہ بعد میں بات کروں گا۔ تو یہ مجذوب یہ مست دیتے کیا ہے؟ انگور کے کچھ انگور پیش کیا، فرمایا اے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں مست بہت در جہاں ہر کسے را خیالے، مراز ہما خوش خیال محمد۔ اے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں وارفتہ ہونے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو بڑی شان والا ہے۔ اے میرے باغ کے سنگور کے چند دانے اس گچھی کو ذرا تناول تو فرماؤ۔ دیکھا، مسکرائے، تبسم کیا، تبسم کر کے نا کچھ کھایا بھی تو کھجوریں پاس سے نکال کے نا تو منہ میں چبا کے حضرت غریب نواز کو دی، فرمایا ہی رکھو
اس کو کھائیں۔ غریب نواز نے اس کلندر جنہیں تاریخ ابراہیم قندوزی قدس اللہ سرہ العزیز کہتی ہے، اتنا لے کر کے تناول فرمانا تھا کہ اللہ 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 نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ تو اس جماعت کا فرد تھا جس کی شان میں نہیں کہتا، سیاست کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، اِنَّا مِنْ عِبَادِي لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، کہ وہ رُبَّ أَكْبَرَ أَشْهَصَ مَدْفُونَ عَلَى الْبَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، اگر جھوٹی بات کہہ دے رب اسے بھی سچی کر دیتا۔ بس کھانا تھا، قسمت بدل گئی، باغ سارا خدا کے نام پر وقف کر دیا، اور علم طریقت و شریعت کو حاصل کرنے میں اپنی اماں جان سے اجازت لے کر کے مصروف ہوئے۔ علم شریعت کے بعد علم طریقت کی تلاش میں سلطان العارفین، قطب الموحدین، خواجہ خواجگان، تاجدار چشت، پیر و مرشد حضرت غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس پہنچ گئے۔ کس خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں نہیں کہتا، جو فرماتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ نمی دانم، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ہوا کہ میں مست ہو گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ نمی دانم، فرماتے ہیں کہ بس میں مست ہو گیا، کلندر ہو گیا۔ فرماتے ہیں بڑا اچھی نظم آپ نے ایک فرمائی ہے، کس پر؟ مست ہونے پر۔ فرمایا نمی دانم کہ منزل بود شب جائے کہ من بودم، یہ تو حضرت امیر خسرو کی ہے معراج کے بیان میں۔ نمی دانم دمیں دیدار می رقصم مگر نازم بیزو کہ پیش یار می رقصم مگر تازم بئی۔ اے میری نظم نہیں، میرا والا نہیں، یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی ہے۔ نمی دانم دمیں دیدار می رقصم مگر نازم بیزو کہ مگر نازم بیزو کہ پیش یار می رقصم کہ پیش یار می رقصم اگرچہ قطرائے شب نپوید پر سر خارے منما قطرائے شب بزو کے خار می رقصم بزو کے خار می رقصم۔ فرماتے ہیں کہ میں کس کا دوست ہوں؟ پھر آگے بتاؤں گا آپ کو تھوڑا آگے چل کے۔ تو فرماتے ہیں نمی دانم کی منزل بود شب جائے کہ من بودم بنو کے خار می رقصم۔ فرماتے ہیں منم عثمان ہارونی کہ یار شیخ منصورم ملامت می کند خلقے، آخری شعر ہے، ملامت می کند خلقے ومن با جبہ دستار می رقصم ومن با جبہ دستار می رقصم ومن با جبہ دستار می رقصم۔ انہوں نے غریب نواز کو کیا دیا اور غریب نواز نے ان سے کیا لیا؟ تو فرمایا من ترا، فرمایا میں تجھے خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ میں حاضری کے بعد میزاب رحمت کے پاس بیٹھ کر غیاب سے آواز آئی کہ من ہیرا قبول کر دو۔ میں نے انہیں مقبول بھی کر لیا، قبول بھی کر لیا۔ پھر حضرت کو کیا دیا اور غریب نواز نے کیا لیا؟
اور حضور کے حکم کی تعمیل میں آئے. وقت بہت کم ہے، بس حوالے کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں. آگے حیات اولیاء پہ بات تھوڑی سی میں ٹکا کے کروں گا اور آگے نکل جاؤں گا. وقت ہی نہیں پابندی. اچھا شاہ صاحب آتے ہیں میں بھی اپنا وقت رکھا نکال چہرہ میرا آگا بس تینوں بھی وقت ہوگی. بات میری سمجھے ہو نا؟ ہاں تو عرض کر رہا تھا، آپ سے کہہ رہا تھا کیا دیا کیا لیا. حضور کے حکم کی تعمیل میں سنجر سے ملتان اور ملتان سے لاہور پہنچی. داتا صاحب کے پاس آپ کی کچھ امانت تھی، داتا صاحب کے پاس آپ کا کچھ حصہ تھا. یہ مزاروں والے کچھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لینے والے کچھ دیتے ہیں یا نہیں لیتے. زمانے نے اسے تواتر کے ساتھ ثابت کیا ہے. اس کا انکار کوئی کافر سے کافر بھی اگر سلیم العقل ہے نا نہیں کر سکتا. کوئی سوفسطائی ہو، سوفسطائی شاہ صاحب جانتے ہیں، ضدی ہو ضدی جو کسی بات کو نہ مانے. علم عقائد کی کتابوں میں شرح عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو معتزلی ہے نا، معتزلی جو حنفیوں میں پڑ گئے ہوئے ہیں، یہ جو عذاب قبر کے منکر ہیں، ثواب قبر کے منکر ہیں، جمعرات کی دعا کے منکر ہیں، عرس کے منکر ہیں. اور حنفیوں میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقہائے احناف، معتزلہ. کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ. میں نہیں کہتا، بات آگے ہی کر دوں. امام الائمہ، کاشف الامہ، سراج الامہ، نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرکۃ العریٰ کتاب فقہ اکبر میں فرماتے ہیں الآیات للانبیاء والکرامات للاولیاء حق ثابت بالکتاب والسنت واجماع الامت ولا عبرتا. میں نہیں کہتا. یہ امام الائمہ کاشف الغمہ نعمان بن ثابت کا فرمان ہے، ارشاد ہے. غلط والا ثابت کرنے والے کو 1,00,000 انعام. اور اگر صحیح ہو مان لے، حنفی کہلاتا ہو تو پھر اس کی بھی بات بنتی ہے تو میری بھی. آپ فرماتے ہیں ولا عبرتا بمخالفت المعتزلۃ وآل البدعۃ فی انکار الکرامت للولی. فرماتے ہیں اولیاء کرام کی کرامات کا جو منکر ہے، میں نہیں کہتا، میرا فتویٰ نہیں. صدر جمعیت العلماء پاکستان سنیوں کے مذہبی نمائندے، سید ہونے کے لحاظ سے نمائندے، پیر ہونے کے لحاظ سے نمائندے، عالم ہونے کے لحاظ سے نمائندے، سیاسی ہونے کے لحاظ سے نمائندے، ان سے یہ نہیں کہتے بلکہ میرے اور آپ کے سب کے امام الائمہ کاش جادو ہو جو سر پر چڑھ کے بولے. میری باتیں سمجھ آتی ہیں؟ امام الائمہ کاشف الغمہ نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم فرماتے ہیں ولا عبرتا بمخالفت المعتزلۃ وآل البدعۃ فی انکار الکرامت للولی. ارے میں الزام ان کو دیتا تھا، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. جو ہمیں بدعتی کہتے ہیں امام الائمہ کاشف الامہ سراج الامہ نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ بدعتی، وہ معتزلہ. امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ سنتے ہو سلیم صاحب؟ امام صاحب کہتے ہیں جو ولیوں کی کرامات کا منکر ہے، جو ولیوں کے تصرفات کا منکر ہے، وہ کون ہے؟ بدعتی ہے. وہ کون ہے؟ بدعتی ہے.
میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ اصل میں اپنے دل میں جب ان کی بدعت پڑتی ہے تو اس بدعت کی نسبت وہ ہماری طرف کرتے ہیں۔ وہ کون؟ قاری صاحب ہیں وہ کون؟ وہ معتزلہ ہیں، حنفیوں میں پڑ گئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عذاب ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح نجدی ان عملیوں میں بڑھ گئے ہوئے ہیں نا، اس طرح یہ معتزلی ہم میں بڑے ہوئے ہیں۔ میری بات آپ سمجھتے ہیں نا؟ میں نہیں کہتا، علامہ شامی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، فقہا فرماتے ہیں، میری بات آپ نے سنی نا، میں نہیں کہتا عذاب قبر، ثواب قبر، جمعرات کی دعا، یہ وہ اس کے منکر جو ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں وہ حنفی نہیں ہے، وہ معتزلی۔ میری بات آپ نے سمجھی؟ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ قبر والے فیض دیتے ہیں اور لینے والے، کیونکہ حیات اولیاء کی بات ہے نا، عرس کی بات ہے نا؟ ہاں، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، قرآن پاک میں جو حیات شہداء کے حق میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان کے مصداق جس طرح کفار کے ساتھ جہاد کرنے والے مصداق ہیں، اسی طرح نفس جہاد بن نفس کرنے والے اولیاء بھی ان کے حکم میں، ان آیات کے حکم میں داخل ہیں۔ داخل آگے چل کے انکار کرنے والوں کے بڑے ابے کا حوالہ دے کے بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرا کام ہے بس بات کرنی ہے، حوالہ دینا، آگے نکلنا، باقی میرا کچھ کام نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کل سمجھ آنی، عرض کر رہا تھا کہ قبر والے فیض، ولی فیض دیتے ہیں اور فیض لینے والے ان سے فیض لیتے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے سلطان الہند۔ یہ عرس چونکہ قادری چشتی ملا جلا ہے، اس لیے میں ملی جلی باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ یہ میرے قبلہ شیخ الحدیث کا شعر ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ ان کا شعر ہے کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے اس شیخ الحدیث کا شعر ہے کہ جس شیخ الحدیث کی شان میں میرے شیخ کے شیخ کے شیخ، شیخ الاسلام حضرت پیر سیال لجپال حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامعہ رضویہ کے سالانہ جلسے میں حاضر تھا۔ آپ میں سے بہت لوگ حاضر ہوتے، جس میں علامہ احمد سعید صاحب کاظمی موجود تھے، مولانا عبدالغفور، علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی موجود تھے، السید صاحب ابو البرکات صاحب موجود تھے، مولانا محمد عمر صاحب نعیمی کراچی والے موجود تھے، مفتی صاحب داد خان صاحب موجود تھے، تقدس علی خان صاحب موجود تھے، اعجاز ولی صاحب موجود تھے، اور خواجہ صاحب کو سب نے کہا کچھ جملے آپ بھی فرمائیں۔ کھڑے ہوئے آیت کریمہ پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمانے لگے کہ میرے یہاں کچھ مریدین رہتے ہیں اس ایریے میں، اس سمن آباد کے ایریے میں رہتے ہیں۔ پتہ ہے وہ عزیز احمد صاحب میرے کلاس فیلو، خواجہ صاحب کے موجودہ سجادہ نشین، حمید احمد صاحب کے استاد عزیز احمد صاحب میرے کلاس فیلو ہیں۔ میں ان کے ساتھ یہاں جمعے میں آ کے تقریر بھی کرتا تھا۔ یہ بڑی مسجد ہے خواجہ صاحب کی، جانتے ہیں؟ ہاں، میری زندگی ادھر گزری ہوئی ہے، بات میری سمجھتے ہیں نا؟ کھڑے ہوئے کہا میری بات سنو، پاکستان بنا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوٹھیاں دی، کسی کو مربع دیے، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا۔ ہم سنیوں کو خدا نے مولانا محمد سردار احمد صاحب یہ محدث دے دی۔ ہاں، فرمانے لگے
فیصل آباد میں میرے مرید رہتے تھے، سیال شریف سے مریدوں کی استدعا ہے، لائل پور میں مجھے یہاں گستاخان رسول کی، یہاں گستاخی کی باتیں ہوتی تھی، میں نہیں آنا چاہتا تھا، میں لمحی ان کا ذکر نہ کر کے میں بل کو خراب کرتا، صرف حوالہ دے کے نکلتا ہوں۔ تو فرمانے لگے اللہ نے ہم سنیوں پر بڑا کرم کیا اور ہمیں قبلہ شیخ الحدیث عطا کر دیا۔ تو یہ میرے قبلہ شیخ الحدیث کا شہر ہے، تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں یا الہی سر در احمد پہ ہو، وقت اجل مرشدی سیدی سردار احمد بارزا کے واسطے اور داتا سے وہ کچھ لے کے آنے والے کہ جنہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو مانگا داتا صاحب سے اور کہا داتا صاحب مجھے ایک مجاور عطا کر دیں، لمبی بات ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس لیے میں یہ بات نہیں کہتا، میں ساتھ اماں ساتھ تھی، گئی ہوئی تھی داتا صاحب کے، واپسی پہ فرمانے لگے مجھے صبح معصوم صاحب شاہ صاحب کے پاس میں حضرت کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا، اماں پردے میں اپنی جگہ تھی، تو فرمانے لگے میں نے داتا صاحب سے مجاور مانگا تھا، شاہ صاحب داتا صاحب نے مجھے مجاور دے دیا، فضل کریم صاحب کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، یہ مانگ کے لیے ہوئے داتا صاحب نے کس سے؟ قبلہ شیخ الحدیث نے، اس لیے داتا کے دربار میں وہ ڈیڑیاں منائی ہیں، اس لیے داتا کے دربار میں کام کیا ہے بحیثیت وزیر اوقاف کے، ورنہ قبلہ شیخ الحدیث کا بیٹا اور 5 سال پنجاب کا وزیر اوقاف اربوں روپے کا مالک بن کر رہے اور پاک دامن آ جائے، یہ قبلہ شیخ الحدیث کی کرامت ہے اور داتا صاحب کی بات میری سمجھتے ہو نا؟ کہنے لگے مجاور دے دیا، یہ لمبی بات ہے میں جب نہیں جانا چاہتا، داتا صاحب دیتے ہیں، میرے شیخ الحدیث نے مانگا فضل کریم صاحب دے دیے، اور غریب نواز آئے چلے میں بیٹھ کے وہ اجرا دیکھا ہے اجرا، وہ دیکھا ہے، وہ بولو نا یار یہاں کرو یا نہ، دیکھا ہے نا، ہاں ادھر بیٹھ کے نا اعتکاف کرنا شروع کیا، اعتکاف میں بیٹھ کے 40 دن گزر 40 دن ہے، ایک آ گیا میرا سی سارگی اٹھائے ہوئے آیا، اس نے آ کر کوئی منقبت پڑھی ہے، نعت پڑھی ہے، حمد و ثنا کی مزے میں داتا صاحب کے کھڑے ہوئے، غریب نواز اپنے اعتکاف والی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کہا داتا میں تو کہا سید علی اجویری، اس وقت انہیں داتا کوئی نہیں کہتا تھا، یا سید علی اجویری آپ بہت کچھ دیتے ہیں، مجھے حاجت ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، پتہ نہیں کتنے پیسے مانگے، وہ مانگ کے ابھی ادھر ہی کوئی وہ سرنگی چرنگی بجاتا تھا نا، تو کسی نے جتنے روپے اس نے مانگے اتنے دے دیے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے خیال کیا نبی پاک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اجمیر میں نے جا کے دین کی تبلیغ وہاں کر دی ہے، داتا صاحب سے اپنا حصہ لے کے بس اپنا سفر شروع کرنا ہے، میں سفر میں رکا ہوا ہوں، مجھے اتنے دن ہو گئے، میرا چلا بھی پورا ہو گیا، میرا حصہ تو مجھے داتا صاحب نہیں دیتے، اور یہ گویا ابھی آیا، اس نے ادھر مانگا اور چٹ منگنی اور پٹ پیا، یہ فٹافٹ ہو گیا، یہ کن تھا کہ داتا صاحب اس پہ مطلع ہو گئے، فرمانے لگے معین الدین تیرا حصہ دینے میں مجھے کچھ بات نہیں ہے، لیکن تیرا یہاں بیٹھ کر کے نا کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کرنا بیٹھنا مجھے پسند ہے، اچھا ایسے کی بات ہے تو لو ابھی دیتا ہوں، کتنا دیا؟ انہوں نے کتنا لیا میں نہیں کہتا، اور نہ تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، غریب نواز کی زبان میں عرض کروں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملان را رہنما۔ اس وقت سے پہلے حضور غریب نواز سید علی اجویری آل معروف
داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داتا کوئی نہیں کہتا، اور میرے داتا کا وہ دربار ہے کہ جس کے روزے کا طواف ہزاروں فرشتے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شاہ صاحب برابر سرابر آ گئی بات، حوالے اتنے ہیں کہ پتہ نہیں میں آپ کو کتنا ڈسٹرب کروں گا۔ ہاں تو برابر آ گئی بات، میں نہیں کہتا۔ صدر دیوبند، صدر دیوبند، وہ قاری صدر دیوبند طیب، قاری طیب نے کتاب برزخ، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے برزخ کے حالات پر، اس میں تھانوی کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی 5-4 روپے کی میرا خیال آپ کو 12-14 روپے کی ملتی ہوگی۔ اس وقت میں نے 4 آنے کی لی تھی، حضرت قبلہ شیخ الحدیث نے وہ حوالے بتایا کرتے تھے کتابوں کے، ہم خریدتے تھے، نہیں سمجھے نا؟ کتاب البرزخ، اس میں قاری طیب لکھتا ہے کہ تھانوی آخر زمانے میں دانت لگانے کے لیے نئے دانت، یہ ہمارے نہیں چڑھے تھے، اس طرح دانت جس لیے اسے چڑھ گئے نا تو اس نے یہ سوچا کہ بڑے اچھے دانت ہے، لاہور میں لگاتے ہیں، عام دلی لاہوری بھی یہاں ہے، میرا نیاز مند دکھا دے ادھر ہی لگواؤں گا، آ گیا۔ سیر میں نہیں کہتا، قاری طیب کہتا ہے، وہ کتاب برزخ جو ہے نا اس میں یہ حوالہ لکھا، حوالہ کل تو 1 لاکھ دوں گا، لاکھ ہے میرے پاس اس لیے حوالہ بار بار ڈن کرتا ہوں، دوں گا، نہیں سمجھے؟ اور اگر کوئی غلط ثابت کرے میں کی دلیل اس کو چیک دے دوں گا، اور اگر صحیح ہو تو بابا پھر سچی بات ہے، مذہب کی بات ہے، اگر مانو تمہارا بھی بھلا ہوگا میرا بھی ہوگا، میں تو اپنی تعریف نہیں کرتا۔ تھانوی نے کہا آخری دن میں کہ آج امراء اور فقراء کے درباروں کی سیر کریں، نہیں سمجھے؟ ملکہ نور جہان کے کس پر اس مقبرے پر بھی جائیں گے، اور جس کے مقبرے پر لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریباں نے چراغوں نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، اگر اس کو بھی دیکھوں گا، مغلیہ بادشاہ جو ہیں اس کے دربار کی زیارت بھی کروں گا، فقراء کے دربار میں بھی جاؤں گا۔ پھرتے پھرتے میں نہیں کہتا، تھانوی کا بیان ہے اور تھانوی کا مکاشفہ ہے، اور قاری طیب نے بیان کیا، اور یہاں سے کتاب آپ کو مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ قاری اس نے تھانوی نے کیا مکاشفہ، تو مکاشفے سے سر اٹھایا، کہنے لگا یہ جو صاحب مزار ہے نا کو بہت بڑی شان کے ہیں، میں نے دیکھا ہے ہزاروں فرشتے ان کی قبر کا طواف کرتے ہیں۔ ان کی قبر کا کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر کسی بزرگ کے مزار کی دائیں بائیں پھر جائیں، فتویٰ میں نہیں کہتا، انہی سے پوچھو، تو وہ کہتے ہیں فرشتے کا ہزاروں طواف کرتے تھے، تو دیتے اتنا ہے، اور صاحب مزار دیتے اور لینے والے ان سے لیتے۔ اگر اسی دیتے لیتے میں آ گیا، آیات اولیاء کی بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوگی۔ بعد از وصال ذرا اس کو میں واضح کر دوں، اس آیت کریمہ اور جو شہداء کے حق میں آیات کا نزول ہے ان کے حوالے سے، ان کی تفسیر سے با حوالہ بات میری سمجھے نا، تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ماننا نہ ماننا، اے سور سے سراپا قدس میں آنے والوں شاہ صاحب اور ان بزرگوں کی صدارت میں آپ کی اپنی مرضی، آپ کی اپنی چاہ، بات میری سمجھے نا؟ ہاں تو رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ آیت کریمہ کا، اصل میں تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ خیال نہ کرنا میں بہت لمبی کروں گا، بات آ گئی تھی برابر سرابر، کچھ میں کہہ گیا، کچھ باتیں تھوڑی سی شاہ صاحب نے بھی، چونکہ مجھے وقت دیا ہوا میرے پاس، وہ
عالمانہ عاشقانہ خطیبانہ وہ مزیدار خطاب ہوگا قاری صاحب کا. میرے قاری جو ہے نا فخر القرا اہل سنت کے فخر ہیں سنیوں کے. وہ دارالخلافے میں پاکستان کا جو ہے نا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، وہاں اپنا کمال اور جلوہ دکھاتے ہیں اور ہمارے آزاد کشمیر کے ہیں وہاں بھی ان کا پھیل جاتا ہے. ہاں تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا رب فرماتا ہے من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذکر، کون سا وہ مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میرے حبیب کی، اللہ فرماتا ہے جس نے میری وحدانیت اور میری ذات و صفات پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح کا ایمان میری ذات و صفات پر اور میرے حبیب کی نبوت و رسالت و خاتمیت پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد من عمل صالحا من ذکر و انثی، جس نے ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، آمدی کہ وہ اچھا عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، اچھے اعمال اس حالت میں کیے کہ وہ مومن صادق تھے. اللہ فرماتا ہے وصال کے بعد میں انہیں حیات طیبہ عطا کروں گا، پاک حیاتی عطا کروں گا. کیسی پاک حیاتی؟ ایسی پاک حیاتی کہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا باپ سائل بن کے، گداگر بن کے، چشتیوں کے سرتاج سلطان الہند حضرت غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ، میں نہیں کہتا، قبلہ شیخ الحدیث نہیں فرماتے، شاہ صاحب کا ارشاد نہیں، صاحب عرس کی بات نہیں، بیان ہے شاہ ولی اللہ کا. بیان کس کا ہے؟ جس کو صاحب مزار نے دیا اور شاہ ولی اللہ کے باپ نے محمد جمال صاحب کے مرید لیا. حوالہ بابا کوئی ہوا کی بات نہیں کرتا، میں نہیں کہتا. شاہ ولی اللہ صاحب انفاس العارفین میں فرماتے ہیں، ذرا صاحب قبر کی حیات کی باری کرتا ہوں. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کتنی پاک حیاتی ہوتی ہے ان ولیوں کی. غوث پاک کی بات تو جاتے ہوئے ایک آدھ حوالہ پیش کر کے گزر جاؤں گا. غوث پاک کی حیات پر تو کسی کافر سے کافر کو بھی انکار نہیں، منافق سے منافق اگر انکار کرے تو کرتا رہے نا. کوئی اگر آسمان کی طرف منہ کر کے سورج پہ تھوکے تو وہ تھوک کدھر لگے گی؟ اپنے منہ میں چڑھ دی تو میرا کیا نقصان ہے؟ میں عرض کر رہا تھا، میں نہیں کہتا. شاہ ولی اللہ صاحب نے جو اپنے آباؤ اجداد اور ننیال کے حالات پہ کتاب لکھی ہے، مرکت العلا کتاب ہے، آپ کے فیصل آباد میں سنیوں اور دیوبندیوں کے کتب خانے سے فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں ملتی ہے. کتاب کا نام ہے انفاس العارفین. کیا نام ہے حضرت شاہ صاحب؟ انفاس العارفین. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد ماجد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ گئے. کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ کاکی کے مزار پہ گئے حاضری کے لیے. کیوں انہوں نے اس حوالے کو پڑھا ہوا تھا جو حوالہ کس کا ہے؟ کس کا حوالہ ہے؟ کس کا حوالہ ہے؟ میرا حوالہ نہیں، آپ کا حوالہ نہیں، اور بابا فرید الدین شکرگنج کا حوالہ نہیں، بلکہ ان کے چہتے اور لاڈلے اس ولی کا حوالہ جس ولی کے بارے میں شیخ محقق شاہ محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں جن کی ولایت کی کوئی انتہا اور حد ہے ہی نہیں. شیخ محقق اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں
کہ اولیاء کرام میں دو ایسے ولی ہیں جن ولیوں کے کمالات کی کوئی حد ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی اور شیخ عبد القادر جیلانی، اور دوسرے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دلوی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دربار میں امیر خسرو کس طرح عرض کرتے ہیں، تو پھر وہ اگر عرض کر دوں تو بات لمبی ہو جائے گی. تو محبوب الہی جا رہے ہیں، روزانہ جاتے تھے اپنے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری کے لیے. میں نہیں کہتا، آپ کا اپنا بیان ہے، آپ کے ملحوظات میں آپ پڑھ لیں. جا رہے تھے، جاتے ہوئے دل میں خیال آیا میں حضرت محبوب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ کے شیخ کی مزار پہ روز جاتا ہوں. حضرت کو بھی میری طرف توجہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ راستے میں جاتے ہوئے خیال کیا، اور حضرت اپنی ذات پاک میں ان کے خیال پہ مطلع ہو، اور مطلع ہو کے نا حضرت کے مزار پہ پہنچنے سے پہلے ہی قبر سے باہر آ کر کے نا مین دروازے سے باہر کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کے کیا کہا؟ میں نہیں کہتا، یہ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ مجھے جاتے ہوئے خیال آیا کہ میں روز حاضری دیتا ہوں، روز سلام عرض کرتا ہوں، روز ایثار ثواب پیش کرتا ہوں. کیا بتائے حضرت متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا کہنا تھا تو حضرت بختیار کاکی اپنی مزار سے باہر آ گئے اور باہر کھڑے ہو کے کہا، مرا حضرت گنجوی صاحب سکندر نامہ کا یہ شعر آپ نے پڑھا اپنے انداز میں چشتی لہجے میں کہ مرا زندہ پندار چوں خیش تن، مرا اے محبوب الہی مجھے قطب الدین بختیار کاکی کو کس طرح زندہ جان؟ اچھا مرا زندہ پندار چوں خیش تن، منایم بجاں گر تو آئی بطن. اگر تو روح اور جسم کے ساتھ اپنے حجرے سے چل کے آتا ہے اور میں اعلیٰ علیین میں اپنے مستقر سے اور اپنی آرامگاہ سے تیرے استقبال کے لیے یہ دیکھ باہر آتا ہوں، میں تو بس اپنی شان کے ساتھ آتا ہوں. تو مرا زندہ پندار کیوں خیش تن، منایم بجاں گر تو آئی بطن، منایم بجاں گر تو آئی بطن. یہ ایسے زندے ہیں، ہاں کیسے زندے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اور کیسے زندے ہیں؟ میں نہیں کہتا، میرے آقا کا ارشاد ہے ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار وفی روایت من مکان الی مکان. کہ اللہ کا ولی شربت موت نوش فرمانے کے بعد لاش ہے ماز نہیں ہو جاتا، وہ بالکل مردہ نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اپنے ایک گھر سے منتقل ہو کر دوسرے گھر میں چلا جاتا. فرمایا یہ دنیا اور آخرت یہ ہے ولیوں کے لیے. اور ہم مجمال وقت ہو گیا مجھے اشارہ کرنا، ہاں میرا معاملہ ذرا حضرت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے بریک بھی نہ لگانا، بڑے دور سے آیا ہوں اور ساری رات کل جاگتا رہا ہوں. بات میری آپ سمجھتے نا کیوں کہ صبح میں نے آپ کو بات بتائی، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کیا بتاؤں کہ مرا زندہ پندار چوں خیشتن، ایسے زندے من آیم بجاں گر تو آئی بطن. ان کی شان میں میرے آقا نے فرمایا، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اللہ کے حبیب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون، ان اولیاء اللہ لا یموتون، کہ بے شک اللہ کے ولی شربت موت کو نوش فرمانے کے بعد
بالکل مردہ نہیں ہو جاتے، بل ینتقے بلکہ بل احیان، بلکہ وہ حیات طیبہ جو حیاتی رب نے فرمایا وہ اس کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، وہ سان کے ساتھ زندہ ہیں جو رب نے فرمایا کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کا کیا ہے مصداق ہے؟ فرمایا اللہ کا ولی مرتا نہیں بلکہ ایک گھر سے منتقل ہو کے کہاں جاتا دوسرے گھر میں نہیں کہتا، رب فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ وہ بھی مرے نجدی مرے تو مر گئے مردود نہ فاتحہ، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، اور اگر گستاخ رسول مر جائے تو خدا کی قسم اگر جنرل ضیاء جیسا آدمی جنازے میں منہ دیکھنے کے لیے آئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس بکسے کو کھولنا نہیں، اس لیے کہ کیوں خدا اس لیے کہ من عاد لی ولیا فآذنتہ بالحرب، اور جو خواہد کہ پردہ کس طرح اللہ اگر چاہے تو میلش اندر تانا ہے پاکاں زناد، کیوں خدا خواہد کہ پردہ کس زناد۔ اس روایت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں عارف رومی کہ اللہ وہ عارف یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بے پرد کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ گستاخی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فآذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ سوء ظنی کرے اس کو میری طرف سے کیا ہے اعلان جنگ ہے۔ کیسا اعلان جنگ ہے کہ خدا کی قسم گستاخ اولیاء جب مرتا ہے وہ عرب میں مرے، عجم میں مرے، شرق میں مرے، غرب میں مرے، اشارہ بس کرتا ہے تو مر جائے اس کا منہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس شہر میں بھی ایک مرنے والا مرا تھا اور میں ادھر ہی پڑھتا تھا، کسی نے اس کا منہ نہیں دیکھا تھا، نام نہیں میں لینا چاہتا، ہاں فیصل آباد والے یہ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی بڑا رولا کرنے والا شور کرنے والا غوث پاک کی شان میں دبئی میں گستاخی کر رہا تھا، فرشتے زمین سے اٹھا آسمان کے ساتھ پھٹکا تو پھر جیسی روح ویسے فرشتے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، اس کا منہ پھر کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن آؤ عرض کروں ولی کی شان مرا زندہ پندار کیوں خیش کن، میں نہیں کہتا آؤ عرض کروں، پتہ ہے وہ ولی مرنے کے بعد اولاد دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، بیٹے سلطنتیں دیتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، میں نہیں کہتا، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں، پتہ ہے جس کا نام شاہ ولی اللہ وہ پیرم دیتا، شاہ ولی اللہ کون ہے؟ وہ گل کرو جنے دے پترو گل تو میں کردا نا، لاکھ روپیہ والا جی غلطی نے دسیا اور اگے ہوں چھال مارا کروڑاں دا شیخ بشیر دے یہ بدلے کردا دیہڑی میں تو نہ کردا، میں لوگ پہ چاہ کے اللہ کا اعلان کر جڑے اس واسطے منہ کو اپنے حوالے تے اعتماد ہے کہ غلط نہیں، گل میری سمجھی ہے نا؟ ہاں میرے یہ در میرا بھی تمہیں کدے تحصیل جج صاحب کی صدارت میں یہ میرے قبلہ شیخ الحدیث کا شہر ہے، عرض کرو ہاں میں نہیں کہتا، شاہ ولی اللہ صاحب قطب الدین کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کا نام پتہ ہے کیا نام ہے؟ ولی اللہ نام نہیں قطب الدین نام ہے، اور یہ نام کس رکھا تھا؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی قطب الدین بختیار کاکی نے رکھا۔ وہ گل سن دے وہ جنے دے پتروں کو گل تو سنو یار، ہاں عرض کر رہا تھا میں نہیں کہتا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن اپنی آخر عمر میں بڑھاپے کے زمانے میں حضرت خواجہ قطب الدین شہنشاہ چشت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہربار میں منگتا بن کر، گداگر بن کر فیض لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے کام بیان کیا انفاس العارفین میں، کام بیان کیا، کیا بیان کیا انفاس العارفین میں کہ میرے باپ کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر فاتحہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے خلوص کے ساتھ ایصال ثواب کیا تو میرے باپ کو مکاشفے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹے کی بشارت دی۔ کس کی بشارت دی؟ صاحب مزار مرنے کے بعد دیتے ہیں، بس مجمع اٹھتا جھٹتا ہے، نسلے پہنچتے ہیں نا، نیند رائی میں بس کرنا۔ ہاں ہاں عرض کر رہا تھا، کیا کیا؟ اسے تو میں نے پتہ لگ گیا کتنا ہے کہ اس کے سنے۔ ہاں ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، یہ تو کمال ہے اس کا، سلیم کا، اس کے گزرے دور میں۔ اس وقت رات کا وقت بھی بڑا خطرناک ہے نا، 1:30 ہونے لگا۔ ہاں ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرا باپ سائل بن کے گیا، منگتا بن کے گیا، گداگر بن کے گیا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ کام بیان کیا انفاس العارفین میں۔ اس کے علاوہ 5 کتابیں شاہ ولی اللہ کی تصنیف ہے میرے پاس، جن میں یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ چونکہ مشہور یہی کتاب ہے، ان کی کتابوں میں سے عام مارکیٹ میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں ملتی ہے، اس لیے یہ حوالہ دے کے بات کرتا ہوں۔ جادو وہ جو سر پہ چڑھ کر بولے، فرماتے ہیں میرے باپ کو ایک بیٹے کی بشارت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، اور میرے باپ کو مکاشفے میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ مجھے ایک بیٹے کی کیا دیتے ہیں؟ بشارت دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے دل میں خیال آیا کہ اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری عالیہ محترمہ بھی اب یاس کے زمانے میں پوری ہو گئی ہوئی ہے، اب کہاں بیٹا؟ شاید بشارت تو دی ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی نے، غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن بیٹا مراد نہیں ہوگا، بیٹے کا بیٹا مراد ہوگا۔ فرماتے ہیں میرے باپ کا یہ خیال کرنا تھا کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خطرہ مطلع گشت کہ وہ اس بات پہ اب مطلع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی روحانیت کے ساتھ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال علیہ السلام، میرے باپ کے اس خطرے پہ مطلع ہوئے اور مطلع ہو کر کے کہا کہ کیا کہا؟ عبد الرحیم بیٹا مراد ہے، بیٹا لو بیٹے کی بشارت بھی دیتا ہوں، نام بھی رکھتا ہوں، اس کا نام قطب الدین رکھنا۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب بعد میں جمع اور پیدا ہوئے۔ بس ایک حوالہ عرض کر کے میں اپنا مضمون ختم کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ میری تقریر اب قریب ہی ہے، تنگ نہ ہونا، بات میری آپ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں ہاں عرض کروں، رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بیٹھئے وقت مفسر قرآن جسے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوئی بیٹھئے وقت کہتے ہیں، اور جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے خلیفے بھی ہیں اور بڑے صغیر میں عربی میں لکھنے والے، تفسیر بڑی شان والے ہیں، حضرت مرزا مظہر حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی صاحب تفسیر مظہری۔ بس یہ حوالہ عرض کر کے ایک بات کہہ کے حوالہ دیوبندیوں کا بیٹے کا حوالہ دے کے پیش کے پیر بیٹا کلندر اور مجذوب بیٹا بھی دیتے ہیں۔ یہ آخری میرا بیان ہوگا، بات میری سمجھے نا؟ ہاں ہاں اس آیت کی تفسیر میں
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون کی تفسیر میں مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مدنی میں فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک کے حکم میں جس طرح جہاد پہ ساتھ کرنے والے شہید داخل ہیں، اسی طرح جہاد پہ نفس کرنے والے اولیاء کرام بھی اس آیت کریمہ کے حکم میں داخل ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یؤتی اللہ لأرواحہم قوۃ الاجساد فیضربون فی الارض والسماء والجنت حیث یشاءون ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم ولذالک الحیات لا تاکل الارض اکفانا اجسادہم واکفانہم کہ اس آیت کریمہ کی حکم میں اولیاء کرام بھی داخل ہیں۔ فرماتے ہیں مرنے کے بعد اللہ کے ولی فیضربون من الارض والسماء والجنت حیث یشاءون کہ مرنے کے بعد ولیوں کی روحیں 14 طبقات کی سیر بھی کرتی ہیں، جنتوں کی سیر بھی کرتی ہیں، آسمانوں کی سیر بھی کرتی ہیں، ینصرون اولیاءہم اپنے ماننے والوں کی امداد بھی کرتی ہیں، یدمرون اعداءہم اور ان کے مخالفوں کو تہس و نحس بھی کرتی ہیں، اور وَلِذَالِكَ الْحَيَاتِ لَا تَأْكُلُ كُلَّ اجساد لا تاکل الارض اکفانا و اجسادا کہ زمین نہ ولیوں کے جسم کو کھاتی ہے اور نہ ولیوں کے کفن کو کھاتی ہے۔ مرنے کے بعد ولی کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کا کفن بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو میں نہیں کہتا، رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں کہتا ہے کہ اولیاء کرام اس آیت کریمہ کے حکم میں داخل ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ اب آخری حوالہ دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی افاظات یومیہ میں کہتے ہیں صبح میں نے میری طرف دیکھو شیخ صاحب، صبح میں نے شیخ صاحب کو آرڈر دیا ہوا ہے، اور جب میری خبر کے لیے گئے تھے نا نور عالم کے حضرت مولانا فخر آل سنت حضرت مولانا محمد نور عالم صاحب قبلہ کے ہاں میں وہاں لیٹا ہوا تھا، آپ تشریف لے گئے تو میں نے ان کو کہا کہ سلیم صاحب افاظات یومیہ تھانوی کی مجھے لے کے دینی ہے۔ فرمانے لگے آج میں مصروف ہوں۔ میں کہ آج نہ صحیح تو کل صحیح نہیں یار، کیڑا کوئی تاریخ جانی ہے، بات میری سمجھے نا۔ افاظات یومیہ کے 5ویں جلد میں آخری حوالہ تھانوی کہتے ہیں کہ میری ماں کو بچے پیدا ہوتے تھے مر جاتے، پیدا ہوتے مر جاتے، میری نانی بڑی تڑپی بلٹی بے قرار ہوئی، کہنے لگی بچی اللہ تجھے تیرے بچوں کی زندگی کرے، تجھے بیٹا پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، ایک مجذوب ہے، ایک مست کلندر ہے، سنتے ہو مست کلندر کے مرید، ایک مست کلندر ہے، ایک مجذوب ہے، آج میں تجھے اس مجذوب اور مست کلندر کے دربار میں لے جاتی ہوں، اس مست کلندر سے دعا کروں گا، کراؤں گی۔ کون کہتا ہے؟ اشرف علی کہتا ہے میری ماں کو میری نانی نے کہا۔ ہائے ہائے اپنے واسطے تو سارے حوالے انہوں نے یاد رہنے، لیکن سنی کی بات آئے تو پھر آخر نہ تم صدمہ ہمیں دیتے۔ اس لیے میں حوالہ پیش کرنے کے بعد اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ نہ تم صدمہ ہمیں دیتے، نہ ہم برباد یوں کرتے، نہ ہم برباد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اور دوسری زبان میں یوں عرض کروں کہ ادھر آپ پیارے انہوں رازمائے تو انہوں رازمائے، ادھر آپ پیارے انہوں رازمائے۔ آنا میرے اگلا مصرع میں پڑھتا نہیں کہ بڑا سخت ہے، آپ کہیں گے بھی سخت تقریر کرتا ہے کہ بڑا شیخ الحدیث کا شاگرد ہوں نا۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ تھانوی اور مہمان آ گئے، بس میں نیڑے لگ جاؤں، بات میری سمجھے نا۔ تھانوی کا حوالہ، تھانوی کہتا ہے میری اماں کو
میری نانی ایک مست کلندر ایک مجذوب کے پاس لے گئی جس کا نام کیا تھا؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ یہ اشرف الصانع میں اس کا نام لکھا ہے. حفاظات یومیہ میں صرف مجذوب کا ذکر ہے. کہتا ہے تھانوی کہ میری ماں کو میری نانی لے کر اس مجذوب مست کلندر غلام مصطفیٰ کی خدمت میں چلی گئی اور جب لے جا کے پیش کیا اور کہا حضرت میری جڑی یہ بیٹی ہے نا اس سے بچے نہیں بچتے, اس کے بیٹے زندہ نہیں رہتے, وہ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اس کے بیٹے آپ نہیں مریں گے لیکن میں کہتا ہوں جو نام میں بتاتا ہوں وہ نام رکھیں. حضرت علی کی شان کیا ہے, کیا مرتبہ ہے. اپنے تو اپنے نا بل فضلو شاہ صاحب بڑے ابا جان بل فضلو مار شاہ تت بہلا داؤ. فضیلت وہ ہے جس کا اقرار مخالف بھی کر جائے. اور اپنے شیخ کی زبان میں یوں عرض کروں وہ حضرت علی کہ حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی. جسموں کا جسمی لخموں کا لخمی فرق نہیں مابین پیا. اس مجذوب نے کہا کہ ہاں مائی یہ جڑی بیٹی نے تو کہنے کے آئی ہیں اشرف علی کی ماں کا کہا اس کے بیٹے اب نہیں مریں گے, اس کو 2 بچے ہوں گے ان کے ان کا نام علی رکھنا. تھانوی صاحب کہتے ہیں میری نانی نے اس مجذوب سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی ان کا نام رکھ دیں. آپ نے فرمایا ایک کا نام رکھنا اشرف علی خان, ایک کا نام کیا رکھنا اشرف علی خان, اور دوسری کا نام کیا رکھنا, دوسرے کا نام کیا رکھنا, ایک کا نام رکھنا ایک بیٹے کا نام رکھنا. کہا نام بھی میں ہی رکھ دیتا ہوں اشرف علی خان, اور دوسرے کا نام کیا رکھنا اکبر علی خان. فرماتے ہیں اس مجذوب کی دعا سے اس مجذوب نے ہمارے نام رکھے. ہم کیا ہوئے مرنے جمے بھی اور مرنے سے بچ بھی گئے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ایک مولوی ہوگا ایک بڑا بنیادار بڑا چترا ہوگا. کہتا ہے میں مولوی بن گیا اس کی کرامت سے اور میرا دوسرا بھائی چترا ہو گیا. اللہ تعالیٰ میری اس سراپا قدس میں حاضری نصیب فرماتے ہوئے میری یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ مذہب حقہ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے سرکار بغداد کے صدقے میں منظور فرمائے مقبول فرمائے. بس اس پہ ختم کرتا ہوں کہ غوث اعظم بمنے سے بے سر و ساما مدد دے, قبلہ دین مدد دے, کعبہ ایمان مدد دے. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا, اس لیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں بس یاد کر کے جاتا ہوں کہ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. تو قوت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل قائل ہے یا غوث. تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ منہ ورنہ تو کس قابل ہے یا غوث. رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا فلک وار اس پہ تیرا دل ہے یا غوث. اور رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا, رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا فلک وار اس پہ تیرا دل ہے یا غوث. واخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ.